بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دماغ کے لیے نسخہ: دن کے درمیان میں قلولہ کرنا یادداشت اور دماغی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ اگر آپ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یاد نہیں آ رہا تو ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے کھینچیں۔ یہ آپ کی یادداشت کو ایک دم متحرک کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو شدید بے چینی ہو رہی ہے تو دہی 2 چمچ یا خشک میوہ جات کھا لیں۔ ان دونوں اشیاء میں امینو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کر دے گا۔ ناظرین، کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، روزمرہ زندگی کے لیے کارآمد ٹپس: شاپنگ کے لیے جائیں تو سپر سٹور میں خریداری کرتے ہوئے اگر آپ کو سستی اشیاء کی تلاش ہے تو انہیں اوپر کے شیلف میں تلاش کریں۔ سامنے اور نیچے کی شیلف میں اکثر مہنگی پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، موم بتی کی عمر بڑھائیں۔ موم بتی کے استعمال سے قبل اسے چند گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیں تو موم بتی زیادہ دیر تک چلے گی۔ ناظرین، کسی خطرے کی صورت میں اگر آپ کسی مشکل میں گر جائیں اور پولیس کو طلب کریں تو سب سے پہلے اپنا موجودہ مقام بتائیں۔ اس سے قبل آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے گا یا آپ کا فون چھین لیا جائے گا۔ ناظرین، چڑیا گھر جاتے ہوئے اگر آپ اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے چڑیا گھر لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں اس رنگ کے کپڑے پہنائیں جو چڑیا گھر کے ملازمین پہنتے ہیں۔ اس ٹرک سے جانور آپ کے بچوں سے نہیں ڈریں گے۔ ناظرین، صوفوں کی صفائی کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں۔ صوفوں پر ہم رنگ جوتوں کی پالش لگا کر ہلکی سی رگڑائی کرنے سے صوفے مکمل طور پر صاف اور نئے جیسے ہو جائیں گے۔ ناظرین، بیڈ کا میٹرس صاف کرنے کے لیے سپرے کرنے والی بوتل میں ووڈکا ڈال کر آہستہ آہستہ میٹرس پر چھڑکیں۔ ووڈکا میں شامل الکحل میٹرس میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا کو ختم کر دے گی۔ کپڑوں، بیڈ شیٹس یا پردوں پر چکنائی کے داغ لگ جانے کی صورت میں پریشان ہونے کی بجائے چکنائی والی جگہ پر چند منٹ کے لیے چاک رکھ کر اٹھا لیں اور پھر صابن اور پانی سے دھو لیں۔ چکنائی بالکل دور ہو جائے گی۔ ناظرین، 1 کپ پانی میں 2 چمچ چائے کی پتی کو اچھی طرح ابال لیں اور اس میں 1 چمچ نمک شامل کر لیں۔ اس کا بالوں پر اچھی طرح مساج کر لیں۔ اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس سے بالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سبزی کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو پانی میں سرکہ ملا کر اچھی طرح سبزی کے اوپر چھڑک دیں۔ سبزی مرجھائے گی نہیں بلکہ تر و تازہ رہے گی۔ ناظرین، زیادہ تعداد میں مٹر محفوظ کرنے کے لیے انہیں چھیلیں اور ایک دیچکی میں ابال لیں۔ اس میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 کھانے کا چمچ چینی ڈالیں اور فوراً یہ مٹر چھان لیں۔ انہیں ایئر ٹائٹ تھیلوں میں بھر کر رکھ لیں اور سال بھر بڑے مزے سے پکائیں۔ ناظرین، رات کے وقت میٹھا سوڈا گیلا کر کے سینڈوچ میکر پر اچھی طرح سے لگا دیں اور صبح صاف کر لیں، یا پھر واشنگ پاؤڈر میں تھوڑا سا سرکہ ملائیں اور تولیہ میں بھگو کر سینڈوچ میکر صاف کر لیں۔ سینڈوچ میکر چمک اٹھے گا۔ ناظرین، اگر کسی کپڑے پر رواں آ گیا ہے تو اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر ایک نئے یا استعمال شدہ ریزر سے اسے صاف کریں، لیکن اسے گیلا نہ کریں۔ تمام روئیں صاف ہو جائیں گی اور کپڑا نیا ہو جائے گا۔ تازہ چپاتی کو ڈبے میں بند کرتے وقت اس میں تھوڑی سی ادرک رکھ دیں۔ چپاتی نرم اور تازہ رہے گی۔ ناظرین، چاولوں کو کیڑا لگنے سے بچانا چاہتے ہیں تو چاولوں میں 1 عدد لونگ رکھ دیں۔
اس سے چاولوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ ناظرین، دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال سے بنے ہوئے دہی بڑے نہایت نرم اور مزیدار ہوں گے۔ ناظرین، آملیٹ بناتے وقت انڈوں میں چٹکی بھر بیسن اور ذرا سا دودھ ملا دیں تو آملیٹ مزیدار اور پھولا ہوا بنے گا۔ ناظرین، وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے لیے گوشت کے بجائے پھل اور سبزیوں کو غذا بنائیں تو 18 گھنٹے مسلسل کام کر کے بھی تھکن محسوس نہ کریں گے۔ ناظرین، املی کے چھلکے اور بیج ختم کر دیں اور اس کا مغز الگ کر لیں۔ اس کا مغز لیں اور پھر اس میں مشری بھی شامل کر لیں۔ یہ بے حد مقوی ہے اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں، آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ ناظرین، کتے کے کاٹنے کا شافی علاج۔ درخت یا جنت کے پتوں کا 1 تولہ پانی نچوڑ لیں اور اسے مریض کو پلائیں جسے کتے نے کاٹا ہے۔ اسے پینے سے آپ کو قے ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سرخ مالٹا فوائد کے اعتبار سے عام مالٹے سے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، خون کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھا گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، سفید پیاز کا عرق اور مرغی کے انڈے کی سفیدی دونوں ہم وزن کر لیں اور ان کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان درد سے افاقہ ہوگا۔ سبز پتے مولی کے لیں اور ان کا 3 چھٹانک پانی نکال لیں، دونوں کو ملا کر کان میں ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ خونی و بادی بواسیر کے علاوہ پیشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی، وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔